اہل و عیال میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اہل و عیال میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ برا پلٹنا اس کو فرمایا کہ میں برے لوٹنے سے بھی مال میں اور اہل و عیال میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا اللہ۔ جب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں واپس آؤں تو گھر میں خیر ہو، میرا مال بھی سلامت ہو، میرے اہل و عیال بھی سلامت ہو۔ اچھا، ہمارا تو کبھی ادھر خیال ہی نہیں نہ کیا کہ ہم اس قسم کی دعائیں مانگے۔ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر حضور غیر ضروری کام بھی کرتے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس کا خاص مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہے بندہ، ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہے۔ جب ہر وقت اللہ کے سے رابطے میں رہتا ہے تو اللہ کا لطف و کرم اس بندے پر ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے کرم فرماتا ہے۔ اب یہ تو جب جاتے گھر سے نکلتے تو یہ دعائیں فرماتے آپ۔ اب اس کے بعد وہ دعائیں، حدیث ایک ہی ہے، اس کے بعد راوی فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس آتے، وَإِذَا رَجَعَ، جب آپ واپس تشریف لاتے، واپسی کا سفر شروع کرتے، قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ، وہ دعائیں بھی پڑھتے اور اس میں کچھ اضافی دعائیں بھی کرتے۔ اس میں یہ دعا کرتے کہ آئبونا، ہم لوٹنے والے ہیں، اب ہم واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے، یعنی پھر اس بات کا اظہار کرتے کہ تائبونا، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے۔ واپسی کا سفر شروع ہوتا تو یہ کہتے کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ عابدون لربنا، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اظہار، ہم لوٹ رہے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے بھی اللہ سے رابطہ، یعنی اپنے جو آپ کرتے ہیں اس کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں۔ عابدون لربنا، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حامدون، اور اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ یہ سفر جب واپسی کا سفر شروع ہوتا تو آپ یہ دعائیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عربی تو کسی کو یاد ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، تو یہ مفہوم اگر بندہ ذہن میں رکھ لے تو سرکار کی سنت پر عمل ہو جائے، اور اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو سرکار کی سنت کو اپنا لے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو میرے نبی کا طریقہ۔ فاتبعونی، حضور نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ بھی حضور کی ادائیں ہیں، یہ سفر میں جاتے ہوئے دعائیں مانگنا، سفر سے واپسی پر دعائیں مانگنا۔ اگلی حدیث میں وعن عبداللہ ابن سرجس، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے، یتعبد من واساء السفر، اللہ اکبر، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے تو ان چیزوں سے پناہ مانگتے۔ واسا یعنی سفر کے نقصانات سے،
وکابۃ المنقلب، اور واپسی کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والحور بعد القور، اور بلائی کے بعد برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ بلائی کے بعد کسی سے برائی نہ ہو جائے، یا ہمارا جو سفر سکون سے گزر رہا ہے اس کے بعد کوئی مصیبت نہ پڑ جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، اور ہم کسی پر ظلم نہ کر بیٹھیں کہ وہ مظلوم جو جس پر ظلم ہوا ہے وہ ہمارے لیے بد دعا کر دے۔ ہم مظلوم کی بد دعا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی، ہم مظلوم کی بد دعا سے تیری کیا کرتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ جس پر ہم زیادتی کر دیتے ہیں، جس پر ہم ظلم کرتے ہیں، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی کسی کی چوری کر لیتا ہے تو اس کا خون پسینے کی کمائی وہ جب لوٹ لیتا ہے تو یہ ظالم ہے لوٹنے والا، اور جس کا سامان چوری ہو گیا وہ مظلوم ہے، اور ظاہر اس کے دل سے بد دعائی نکلے گی۔ تو اب جو بد دعا اس کے دل سے نکلے گی اس کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضور پناہ مانگتے۔ لہذا کسی پر بھی زیادتی کرنے سے پہلے بندہ 100 بار یہ سوچے کہ یہ اپنے لیے بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، اپنے نفس پہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ وسوء المنظر فی الاہل والمال، وہی پچھلی دعا یہاں بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برے لوٹنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، مال میں کوئی نقصان ہو جائے تو یہ واپسی پر پریشانی نہ ہو، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ وان خولۃ بنت حکیم، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت قالت، وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے من نازل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی منزل پر اترے تو یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ کے پورے اور کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ساری مخلوق کے شر سے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، اللہ کی ساری مخلوق کے شر سے، جو بھی اللہ کی مخلوق شریر ہے اس کے شر سے میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان کلمات سے مراد شارحین نے لکھا ہے قرآن کریم بھی ہے، یعنی میں اللہ کے کلام کے ذریعے یہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ساری آسمانی کتب یا اسماء الہیہ اللہ کے پیارے ناموں سے، یا رب کا کلام نفسی یا اس کا علم یا اس کے فیصلے تام سے مراد ہے، نقصان اور عیب سے پاک،
صوفیاء فرماتے ہیں کہ کلمات اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ کا کلمہ حضور بھی اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ ان کی ہر بات وحی